یہ اپنے آپ کو ڈرا ہے کہ چلو یہ دنیاوی ذلت اور خوف، آخرت کی جو ذلت ہے پھر اللہ کی ناراضگی کا خوف کہ میرا رب ناراض ہو گیا اور میرا ایمان برباد ہو گیا، میرا رب ناراض ہو گیا، مجھ سے نیکیوں کی توفیق چھین لی۔ خدا کی قسم، نیکیوں کی توفیق کا چھین جانا یہ بہت بڑی بربادی۔ بندہ اس پر غور کرے کہ میں کل تک جو نیکیاں کرتا تھا اگر آج وہ نیکیاں نہیں کرتا تو یہ نیکیوں کی توفیق جو مجھ سے چلی گئی یہ کتنی بڑی میری گناہوں کی نحوست ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ گناہ کرتا ہوں تو کچھ بھی نہیں ہوتا، میری عزت پر کوئی فرق نہیں پڑا، میرے مال پر کوئی فرق نہیں پڑا، میرے کاروبار پر کوئی فرق نہیں پڑا۔ ارے بھائی یہ دیکھو کہ تمہاری نیکیوں پر فرق پڑا ہے یا نہیں پڑا؟ آپ کی نمازوں پر فرق پڑا؟ ہمارے سوچ و تقریر، پرہیزگاری اور اقرت و سوچ پر فرق پڑا یا نہیں پڑا؟ درس و تدریس کے معاملے میں فرق پڑا یا نہیں پڑا؟ سچ و جھوٹ کے معاملے میں فرق پڑا یا نہیں پڑا؟ تو بندہ غور کرے اور اس پر غور کرے کہ کل جو بھی نیکیاں کرتا تھا آج وہ نیکیاں میں نہیں کر پا رہا، کیا یہ میری مرضی تھی؟ نہیں، بھول گئے، قطعاً درست نہیں۔ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی شخص اپنے طور پر نیکی چھوڑ دے یا اپنے طور پر نیکی کر دے۔ نیکی کرنا رب کی توفیق سے ہے اور نیکی چھوٹی تب ہے جب اللہ ناراض ہوتا ہے۔ اللہ کی ناراضگی کی وجہ سے نیکی سے محروم ہو جاتا ہے۔ اس کی کیا طاقت، اس کی کیا حیثیت ہے، بندے کی کیا اوقات جو یہ دعویٰ کرے کہ میں نہیں کرتا، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، ہو ہی نہیں سکتا، محال ہے، ناممکن ہے کہ کوئی شخص یہ کہہ دے کہ یہ نیکی اپنے طور پر کر سکتا، ہو ہی نہیں سکتا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، کوئی نیکی کی طاقت نہیں رکھتا، کوئی نیکی کرنے کی طاقت نہیں رکھتا مگر وہ کسی اللہ توفیق عطا کر دے۔ تو بندہ اس پر غور کرے اور رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرے، یا اللہ مجھے نفس امارہ سے نجات دے اور تیرا کرم ہو تو مجھے نفس مطمئنہ عطا فرما دے، بس تو کرم عطا فرما دے، ہو بھی کیا کر دے۔ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، عطا کر دے نفس مطمئنہ۔ تو نفس لوامہ، یہ نفس کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے کہ نفس ختم نہیں ہوتا، نفس میں تغیر ہے، نفس تبدیل ہے، اس پر مشقت ڈالی جائے، اس پر تھوڑی سی کوشش کی جائے، یہ بدلتا ہے، اس کے اندر مطلب بدلنے کی صلاحیت ہے۔ یہ نفس امارہ، پھر اس پر کوشش کی جائے، مشقت کی جائے، نہیں دل کرتا اپنے طور پر مارے، خود کو مارے، امامہ ماننے کا دل نہیں کرتا زبردست پڑھے، تسبیح پڑھنے کا دل نہیں کرتا زبردست پڑھے، نگاہ نیچی رکھنے کا جی نہیں چاہتا زبردست رکھے، اپنے پر مشقت کرے۔ یہ نفس جو ہے نا یہ گدھا ہے، گدھا، اس پر جتنا وزن ڈالو گے نا یہ اتنا مطلب کہ ٹھیک چلتا ہے۔ تو اس کے اوپر مشقت ڈالیں، کوشش کریں، تکلف کے ساتھ عبادت کرنے، ریاضت کرنے اور آگے وظائف کرنے کی ہم کوشش کریں۔ تو یہ نفس امارہ کوشش کرنے سے آہستہ آہستہ نفس لوامہ بن جاتا ہے۔ نفس شیطان ہو گئے سے تو جنگل سے تو چھڑا اے میرے طبیب اچھا یہ گناہ بیمار نفس شیطان ہو گئے شیطان مسلط ہے تو کسی اب صبر گناہوں پر سرکار نہیں۔ نفس شیطان
ان کے چنگل سے گھر بھرے بھلا مجبوری بھلا مجبوری بھلا نفس لوامہ کے بعد اگلا درجہ ہے وہ نفس مطمئنہ. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے یا ایتھا النفس المطمئنہ. خلاصہ میں عرض کر رہا ہوں یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے مطمئن نفس، ارجعی الی ربک، لوٹ اپنے رب کی طرف، راضیۃ مرضیہ، وہ تجھ سے راضی تجھ سے راضی. فادخلی فی عبادی، فادخلی فی عبادی، داخل ہو جا میرے بندوں میں، وادخلی جنتی، اور داخل ہو جا میری جنت میں. مطمئن نفس رب تعالیٰ فرمائے. جب حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا انتقال ہوا تو آپ کے انتقال کے وقت غیر سے یہ آیت کریمہ کی آواز سنی جاتی تھی. جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے. آپ کہا کتنی پیاری آیت ہے یہ، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے مطمئن نفس، ارجعی الی ربک، اے مطمئن نفس ارجعی، لوٹا الی ربک، اپنے رب کی طرف. راضیۃ مرضیہ کی سند ملتی ہے کہ وہ کس سے راضی تو اس سے راضی. رب بندے سے راضی، بندہ رب سے راضی. فادخلی فی عبادی، رب فرمائے فادخلی فی عبادی، داخل ہو جا میرے بندوں میں، وادخلی جنتی، اور داخل ہو جا میری جنت میں. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کتنی پیاری آیت ہے. آقا مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو بکر جب آپ کا انتقال ہوگا فرشتے یہی آیت تلاوت کر رہے ہوں گے. گدا بھی پل میں دعوت کا، گدا بھی پل میں